پاکستان میں 3 سے 4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس تو آلریڈی ہو رہی تھیں. ہماری زیادہ تر پاپولیشن یوتھ ڈریون ہے, تو اگر ہم نہیں بیڑا اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ انڈیا کی طرف اگر 200 بلین ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس جا رہی ہیں تو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تو ہم سے صرف 5 گنا بڑا ہے. اس حساب سے ہماری ایکسپورٹس ایٹ لیسٹ 25 بلین ڈالر کی تو ہونی چاہیے تھی, 20 سے 25 ملین یا 40 ملین ڈالر کی ہونی چاہیے تھی, لیکن وہاں تک نہیں ہے. تو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یار چلو اگر اور کوئی نہیں تو میں پاکستان کی وہ آواز بنوں گا جو پوری دنیا میں گونجے. آج کل جو انٹرنیٹ کے ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں تو لوگ بڑے برا بھلا کہہ کے جا بھی رہے ہیں. آپ کیوں نہیں جا رہے پاکستان سے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جو یہاں آپ نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 7.5 لاکھ پاکستانی جا چکے, اگر میں بھی چلا گیا تو پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم ٹیلی نور کے ساتھ بھی اور جیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کریں. ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شرجیل شہاب جو لیمن لیڈز کے CEO ہیں اور پاکستان کے ینگسٹ CEOز میں ان کا شمار ہوتا ہے. 27 سال ان کی عمر ہے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ 80,000 روپے کی ایک جاب کرتے تھے. اتفاق سے ان کا یورپ میں جانا ہوا اور وہاں سے انہیں ایک ایسا آئیڈیا ملا کہ انہوں نے پاکستان آتے ہی اپنی ایک کمپنی بنائی لیمن لیڈز کے نام سے، اور اس ایک سال 2024 میں پاکستان کو $20 ملین کا بزنس جو ہے انہوں نے دیا ہے. اور اب ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ اب تک $4 بلین ہیں، مگر یہ اس کو $10 بلین اور پھر اس کو آئندہ $100 بلین تک لے کر جانا چاہتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کی سکسیس سٹوری سنیں گے، ان کی کہانی سنیں گے موٹیویشن کی، کس طرح انہوں نے اپنی کمپنی کو انہوں نے فاؤنڈ کیا اور کس طرح انہوں نے پاکستان کی $20 ملین کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کروائی ہیں. تو آئیے پاکستان کے ون آف دا ینگسٹ CEOز شرجیل شہاب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کامیابی کی کہانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظاہر پہلے تو میں آپ کا اور آزاد ڈیجیٹل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا انٹرویو کیا ہے اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. شرجیل بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ $20 ملین چھوٹی رقم نہیں ہے. آپ خود ابھی چھوٹے سے ہیں، تو اتنی بڑی اماؤنٹ کی ایکسپورٹس آپ نے پاکستان سے کیسے کروائی ہیں؟ دیکھیں، میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں 3 سے 4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس تو آلریڈی ہو رہی تھیں، لیکن سہرا اس کا ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ بنایا. اور بہت زیادہ ضرورت تھی اس چیز کی کہ ہم آگے آئیں اس فرنٹ پہ، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری زیادہ تر پاپولیشن یوتھ ڈریون ہے. تو اگر ہم نہیں بیڑا اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ انڈیا کی طرف اگر 200 بلین ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس جا رہی ہیں تو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تو ہم سے صرف 5 گنا بڑا ہے. اس حساب سے ہماری ایکسپورٹس ایٹ لیسٹ 25 بلین ڈالر کی تو ہونی چاہیے تھی, 20 سے 25 ملین یا 40 ملین ڈالر کی ہونی چاہیے تھی, لیکن وہاں تک نہیں ہے. تو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یار چلو اگر اور کوئی نہیں تو میں پاکستان کی وہ آواز بنوں گا جو پوری دنیا میں گونجے. اور ساری دنیا اگر پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ مجھ سے آ کے پوچھیں, ہم سے آ کے کنفرمیشنز لیں اور ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پوچھیں کہ بھئی ہم کس کو بزنس دیں اور آئی ٹی ایکسپورٹس میں کیسے پاکستان کے ساتھ کام کریں. اچھا، آئی ٹی ایکسپورٹس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ چلتا ہے کہ شاید سافٹ ویئر آپ بنا کے بیچ رہے ہیں یا آپ SEO وغیرہ کر رہے ہیں یا آپ وہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں. $20 ملین ہضم نہیں ہو رہے کہ آپ کیا چیز بیچتے ہیں، ایسی کیا سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا بزنس ایک اکیلا فرد جو ہے وہ پاکستان کو دے رہا ہے؟ دیکھیں, اگر میں بات کروں تو پاکستان کی بہت بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو $20 ملین سے بہت زیادہ کا اینول ریونیو ایک ایک کمپنی لے کے آ رہی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ دو کولیبوریشنز کے تھرو چلنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا, ہم نے 20 سے 25 بچوں کی ایسی ٹیم بنائی. میں یورپ گیا, اس کے بعد 2 دفعہ یورپ گیا, پھر اس کے بعد امریکہ گیا, ابھی میں مہینہ پہلے امریکہ سے بھی واپس آیا ہوں. تو ہم صرف یہاں سے بیٹھ کے SEO, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, لیڈ جنریشن, لنکڈن, ان پلیٹ فارمز کے ذریعے رابطے نہیں کر رہے. ہم فزیکلی US جا کے وہاں پہ بزنسز سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کولیبوریٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں. میں خود لیمن لیڈز خود ایک سافٹ ویئر کمپنی نہیں ہے, ہم ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایجنسی ہیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ IT کمپنیز کو, جتنی بھی پاکستان میں IT کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں, ہم ان کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کر کے دیں, ہم ان کی سروسز اور پروڈکٹس باہر بیچیں اور ان کو یہاں پہ ڈالرز لا کے دیں. مطلب آپ ایک ریسورس پرسن کا کام کر رہے ہیں, چھوٹے سے کمرے یا آفس میں بیٹھ کے سارا کچھ آن لائن کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا جو گول ہے اور ہمارے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ کوریڈور کا یا برج کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی پاکستان کی IT کمپنیز ہیں ان کے لیے ایک برج بنے ہیں بٹوین US, یورپ, کینیڈا اینڈ آل ادر ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ پاکستانی IT کمپنیز. کیونکہ ہماری IT کمپنیز کا ایک بہت بڑا فقدان یہ تھا کہ ہم فری لانس پلیٹ فارم سے بنے,
جتنی IT کمپنیز ہیں وہ فائیور اپ ورک وغیرہ سے بزنسز کر رہی تھیں. تو ان کو B2B بزنس ٹو بزنس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ امریکہ میں ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کریں کہ جو ہے نا US مارکیٹ کے بزنسز ہم سے ایز اے کمپنی کام کریں, ایز اے فری لینسر یا ایز اے سنگل ریسورس کام نہ کریں. تو وہ امیج بلڈنگ کا کام ہم کرتے ہیں. ہم ان کی ویب سائٹس کو, ان کے ٹیسٹیمونیلس کو فروغ دیتے ہیں. ہم انہیں US میں پھیلاتے ہیں, جگہ جگہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ان کے روڈ شوز کرواتے ہیں, ان کے ایونٹس کرواتے ہیں, ڈفرینٹ ویبینارس کرواتے ہیں, تاکہ US مارکیٹ کو ایکسپوجر ملے کہ یہ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس میں کون کون سی کمپنیز ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز میں. اٹ مینس کہ آپ بیسیکلی سیلز کا اور پریزنٹیشن کا کام کرتے ہیں. جی, ان اے نیٹ شیل ہم سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں, بٹ دین اگین ہمارا کام زیادہ تر بزنسز کو کنیکٹ کرنے کا ہے. اس کے ایمبٹ میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی آتی ہے, اس کے ایمبٹ میں ڈیجیٹل میڈیا بھی آتا ہے, برانڈنگ بھی آتی ہے, اور پھر اوبیسلی ایکسپورٹس بھی آتی ہیں. اچھا, کون کون سے ممالک کا, کتنے کانٹیننٹس کا آپ دورہ کر چکے ہیں اس کام کے لیے؟ یہ جو $20 ملین کا ایک ٹیگ آپ نے ایک سال کے اندر لگوایا ہے, یہ کتنے ممالک کا دورہ کرنے کے بعد اچیو ہوا؟ دیکھیں, ابھی فی الحال اس سال میں تو میں نے تقریباً 5 کانٹیننٹس تو پتہ نہیں, اب مجھے اس حساب سے میری جیوگرافی تھوڑی ویک ہے لیکن اگر یورپ کی بات کی جائے تو میں نے ڈیلیگیشن لیڈ کی تھی ناروے میں 2023 کے اینڈ پہ, جس میں ہم ملے تھے وائس میئر آف اوسلو سے, جو کہ ہمارے پاکستانی نژاد ہیں اور اوسلو میں مقیم ہیں, وائس میئر ہیں. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ آپ 20 سے 25 لوگوں کی ڈیلیگیشن لے کے آئیں. ہم تقریباً 80 لوگوں کی ڈیلیگیشن لے کے گئے. اوسلو میں ہم نے جو ہماری پاکستانی ایمبیسڈر ہیں ان کو انوائٹ کیا, جو لوکل بزنسز ہیں ان کو انوائٹ کیا. وہاں سے پھر ہم گئے پیرس, فرانس میں ہم نے ایک اور تقریب کا انعقاد کیا, جہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ساری پاکستانی کمیونٹی جو فرانس میں بہت زیادہ بزنس کردار ادا کر رہی ہے, جس میں کافی سارے جو تھے شرکا وہ فوربس 30 انڈر 30, فوربس 40 انڈر 40 بھی تھے. ان سے ملاقات کی, ان کو بتایا کہ یار ہماری IT انڈسٹری ریڈی ہے, ہم یہ 15-20 کمپنیز کا جو ہے نا ایک ٹولہ لے کے آئے ہیں, وفد لے کے آئے ہیں, ان کے ساتھ کام کریں, ان سے کام کر کے دیکھیں, اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کام بڑھائیں. پھر اس کے بعد فرانس سے ہم جرمنی گئے, جرمنی سے ہم پھر چیک ریپبلک گئے, وہاں سے پھر ہم پولینڈ گئے. تو یہ دورے کیے. اس کے بعد پھر میں نے افریقہ کا رخ کیا, ایک بڑی ہی را مارکیٹ ہے جہاں پہ اب آ کے کچھ نہ کچھ استحکام آنا شروع ہوا ہے اور بڑی تیزی سے بوم کر رہی ہے. تو میں کینیا گیا, نائروبی میں افریقہ ٹیک سمٹ میں پاکستان ٹیک سمٹ کروایا, وہاں پہ لیڈ کیا پاکستانی وفد کو جو کہ 20 لوگوں پہ مشتمل تھا. وہاں پہ ہم نے جو اپ کمنگ پولیٹیشینز ہیں ان سے بات کی, جو وہاں کی ٹاپ IT کمپنیز ہیں ان سے بات کی اور ان سے MOU سائن کیے. اس کے بعد سعودی عربیہ میں رائل ہائنس پرنس فہد کو ہم نے ہوسٹ کیا پاکستان ٹیک سمٹ ریاض میں, اور لیپ کانفرنس جو ہوتی ہے ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ, وہاں پہ ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اس کے بعد ابھی بالکل 1 مہینہ پہلے ہم سلیکان ویلی وچ از کالڈ دا ہارٹ آف ٹیکنالوجی ان کیلیفورنیا میں, جی بالکل کیلیفورنیا میں, سین فرانسسکو میں, ٹیکنالوجی کا تو وہ ہب بنتی ہے نا, تو وہاں پہ ہم نے آواز لگا دی ہے کہ پاکستانی IT انڈسٹری ریڈی ہے, ہم ینگ نوجوان ریڈی ہیں. وہاں پہ ہم نے ابھی پاکستان ٹیک سمٹ سلیکان ویلی ہوسٹ کیا ہے, گوگل کا, امیزون کا, ٹیک کرنچ ڈسرپٹ کا, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا دورہ کیا, UC برکلی کے جو ہیں مایا ناز پروفیسرز انٹرپرینورشپ کے لوگ ان کو انوائٹ کیا. پھر UK کی ایک بہت بڑی فرم ہے اس کی وائس پریزیڈنٹ کو انوائٹ کیا, اور میں نے خود ایک ٹیک سمٹ ہوسٹ کیا جس میں میں نے ان سب جو ہے نا فارنرز کے انٹرویوز کیے اور ان کو پاکستان کی IT انڈسٹری کے بارے میں کافی آگاہ کیا. مطلب آدھی دنیا آپ نے دیکھ لی. جی بالکل, آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ لی ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے نا یہ شوق اور یہ منزل ختم نہیں ہوئی. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہمارا ویژن 2030 ہم نے لانچ کیا ابھی پاکستان نیشنل ٹیکنالوجی موومنٹ کے انڈر, جس میں بہت سارے پروگرامز ابھی ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں. اچھا شرجیل بھائی, آپ ابھی 27 سال کے ہیں, ینگسٹر ہیں ماشاء اللہ, اپنی کمپنی کے CEO بھی ہیں, اتنا بزنس پاکستان کو لا کے دے چکے ہیں. اوبیسلی یہ سارا کچھ بنا محنت کے, اسٹرگل کے, ہرڈلس کے نہیں ہوتا. تو یہ کہانی جو اسٹوری آپ کی سکسیس اسٹوری ہے, یہ جد و جہد کی جو کہانی ہے, کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے, کیسے آپ اس مقام تک پہنچے اتنا جلدی؟ ظاہر یہ کہانی میرے دل کے بہت نزدیک ہے, اور میرے خیال میں یہ ہر اس انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی جو میرے جیسے راستے سے گزرا ہوا ہے. میں گورنمنٹ کالج میں تھا, FSC کر رہا تھا, جب میرے فادر کو کینسر ہوا اینڈ ہی پاسڈ اوے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد نا حالات بہت بدل گئے. میں گورنمنٹ کالج آیا تھا یہ خواب لے کے کہ میں بہت بڑا افسر بنوں گا, CSS کر جاؤں گا یا میڈیکل کالج میں چلا جاؤں گا, جو ہر گورنمنٹ کالج میں آنے والے کا ڈریم ہوتا ہے. ایز اے راوین ہمارے حوصلے نا بہت بڑے کر دیے جاتے ہیں, ہمارے دل میں نا یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہمارا مقصد ہماری زندگی سے بڑا ہے, ہمارے گھر والوں سے بڑا ہے,
ہم پہ قوم کی ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنے شعبے میں یا اپنی سخت میں رہتے ہوئے پوری کرنی ہے. اندر کا راوین بول رہا ہے. اندر کا راوین بول رہا ہے. تو والد صاحب کے انتقال کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے تھے, یہاں تک کہ ایف ایس سی کرنے کے فوراً بعد مجھے ایئرپورٹ پہ ایز اے سیکورٹی گارڈ کی جاب آفر ہوئی, اور میں نے انکار نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں محنت میں عظمت ہے. مجھے یہ تھا کہ میرے پاس بیچلرز کرنے کے پیسے نہیں تھے, تو اس چیز پہ میں نے کہا چلو پیسے جوڑ لیتے ہیں تھوڑے سے, 2-3 سال اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن میں نے ساتھ میں ایک اسکالرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے لمز کا, این او پی نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام, جو ٹاپ 100 جو ہوتے ہیں لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں لمز میں. 120% اسکالرشپ کا لیٹر, میرا پہلا دن تھا منڈے کو, اور میں نے جانا تھا, میں نے وردی بھی سلوا لی تھی اپنی. لیکن فرائیڈے مارننگ کو میں دوستوں کے ساتھ ناشتے پہ تھا, اور مجھے میری والدہ کی کال آئی کہ لمز سے ایک لیٹر آیا ہے. میں نے کہا لیٹر چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ کہتی جی لیٹر بڑا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کنگریچولیشنز. میں نے رونا شروع کر دیا کہ دیکھیں میرا لمز میں ایڈمیشن ہو گیا, لیکن میں پیسے کہاں سے بھروں گا. میں گھر آیا, میں نے لیٹر کھولا, اگلے ہی پیج پہ لکھا ہوا تھا 120% اسکالرشپ. بس اللہ کی ذات کا بڑا کرم تھا, میری والدہ کی دعائیں اور میرے دوستوں کی سپورٹ بہت زیادہ تھی, جنہوں نے مجھے کبھی بھی جو ہے نا روکا نہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ میری کپس اکیڈمی میں لمز کی تیاری کر رہا تھا میں, ساتھ ساتھ میں ٹیوشنیں پڑھا رہا تھا, تو میری جو فیسیں تھیں وہ میرے ایک دوست نے بھری تھیں. پھر جب میں لمز گیا تو مجھے پہلا لیپ ٹاپ ایک دوست نے یہ کہہ کے گفٹ کیا کہ میں چاچی کے لیے لیپ ٹاپ لینے آ رہا ہوں. اور جب جانے لگا لاہور سے فیصل آباد, تو وہ لیپ ٹاپ میری چارپائی کے نیچے رکھ کے چلا گیا. اور جب میں نے اس کو فون کیا کہ یار تیرا لیپ ٹاپ یہاں رہ گیا, تو وہ کہتا ہے یہ تو تمہارے لیے گفٹ ہے میری طرف سے, میرے والد صاحب کی طرف سے, تم لمز جا رہے ہو. کیا بات ہے. بس وہاں سے آغاز ہوا, اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے سوچا کہ دیکھیں اس میں ایک بڑا ریلیجیس فیکٹر بھی ہے میرا, کہ ان جو ہے نا ڈیڈ آئی ناٹ فائنڈ یو این آرفن اینڈ گیو یو ریفیوج او محمد, یہ سورہ زحا کی ایک لائن ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یتیم پا کے امان نہیں بخشی. تو میں نے کہا یار جب یتیم ہو ہی گئے ہیں تو پھر اللہ سے مانگے ہی بڑا, جب رابطہ وسیلہ ہی اللہ بن گیا ہے تو پھر اس سے اتنا مانگے جتنا ہماری اوقات ہے یا جتنا اس کے دینے کی اوقات ہے. تو پھر میں نے کہا یا اللہ پاک مجھے بس جو ہے نا اب ایسا کوئی کام لے لے کہ میں قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے سرمایہ بن جاؤں, اور میں اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بنوں, اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے عزت اور شہرت کا مقام بنوں. کیا بات ہے. آپ تو ماشاء اللہ آپ ڈالروں میں کھیل رہے ہیں, اور کسی بھی ملک میں جا کے رہنا, وہاں کی جو پی آر شپ لینا, وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آج کل جو انٹرنیٹ کے ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں, تو لوگ بڑے برا بھلا کہہ کے جا بھی رہے ہیں. آپ کیوں نہیں جا رہے پاکستان سے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جو یہاں آپ نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 7.5 لاکھ پاکستانی جا چکے, اگر میں بھی چلا گیا تو پاکستان کو کون سنبھالے گا. یہ خواب دیکھیں, قائد اعظم نے جو اس خواب کی تعبیر کی تھی, جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا, وہ تعبیر صرف 1-2 سال کے لیے نہیں کی تھی, رہتی دنیا تک قائم رہنا تھا اس ملک کو. اس مٹی نے ہم پہ بڑا قرض ہے, اس مٹی کا, اس مٹی نے ہمیں وہ آزادی بخشی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے حالات خراب ہیں, لیکن ان کو ٹھیک بھی تو ہم نہیں کرنا ہے. اگر ہم سے بڑے جو ہیں وہ اس ملک کا بڑا نہیں سوچ رہے, تو انہوں نے ساری دنیا تک تو نہیں قائم رہنا. اگلا دور 20 سال 25 سال ہمارا دور بھی تو آئے گا ہی نا. علامہ اقبال نے تو اس خواب کی ویسے ہی پریڈکشن کر دی ہوئی تھی کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہی تقدیر ہے پاکستان کی, اور وہ نوجوان اس دور کے نہیں کہہ رہے تھے, وہ اس دور کے نوجوانوں کی بات کہہ رہے تھے. اگر میں اس ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میری والدہ, میرے بھائی, میرے آنے والی نسلیں, میرے دوست جو میرے ساتھ تھے یا میرے جو بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے, ان کی قربانیاں رہ گا چلی جائیں گی. یہ اسکرین کا اثر ہے, کیمرے کا اثر ہے, یہ واقعی ہی ایسی تھاٹس ہیں؟ نہیں جی بالکل. دیکھیں میں ابھی تک جو ہے نا یو کے, یورپ, یو ایس, پورا مڈل ایسٹ اور بہت سارے افریقہ, بہت سارے ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں. بہت دفعہ مجھے پی آر کی آفر ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں ہوئی آفر. اور پچھلے 5 سالوں میں 10 سے زائد دفعہ مجھے پی آر کی آفر ہو چکی ہے. ایون یو ایس میں بھی ابھی میں جب پچھلی ٹرپ پہ گیا ہوا تھا تو مجھے آفر آئی تھی کہ ہم آپ کا ویزا اسٹیٹس چینج کر دیتے ہیں, آپ یہاں رہیں, جتنا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ امریکہ کو دیں. تم نے کہا جی امریکہ سے کاروبار تو آ ہی رہا ہے پاکستان میں, تو کیوں نہ پاکستان میں جا کے رہیں. جنت تو یہی ہے نا. دیکھیں جہاں پہ اپنے لوگ ہیں اس ملک میں, جب 100 مائیں دعا دیتی ہیں مجھے کہ ان کی میری وجہ سے کسی کا روزگار لگا ہے, کوئی سافٹ ویئر انجینئر کسی کمپنی میں آ کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کا پروجیکٹ میں لے کے آیا تھا, تو اس کی ماں کی جو دعا لگتی ہے اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہے میرے پاس. بڑے اچھے وچار ہیں آپ کے. آپ نے $20 ملین کا ایک پروجیکٹ کیا, ایک اس کا آپ نے نا سیٹ کیا, وہ تو گول تو وہ تو اچیو ہو گیا.
اب آگے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان نہیں چھوڑ کے جا رہے تو یہاں پہ رہ کے آخر کیا ایسا پلان ہے جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ظاہر بھائی مجھے اس معاملے میں نا بڑا سر پھرا سا کہتے ہیں، کیونکہ اپنی اوقات اور اپنی جو ہے نا ہمت سے زیادہ بڑا گول ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن بھائی دیکھیں نا، چلتے جاتے ہیں آپ تو قافلہ بنتا جاتا ہے، لائک مائنڈیڈ انڈیویجولس بھی ملتے رہتے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی لانچ کیا پاکستان نیشنل ٹیکنالوجی موومنٹ، پاکستان قومی ٹیکنالوجی تحریک لانچ کی ہے، جس کے انڈر ہم نے انوائٹ کیا ہے ہمارے گورنرز کو، جو پورے پاکستان کے گورنرز ہیں، وہ ڈی فیکٹو چانسلرز بھی ہیں ساری گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اپنے پروونسز میں. تو ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ ہر گورنمنٹ یونیورسٹی میں اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس بنائیں، جن میں ہم ٹیکنالوجی کو فروغ دیں، ہم فری لینسنگ کی کلاسز دیں، ہم بچوں کو ڈیجیٹل لٹریسی سکھائیں. اور جو غریب بچے ہیں جو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو پرائیویٹ لمز فاسٹ این سی اے جیسی یونیورسٹیز میں پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے، جو ہماری ایکچوئل ایسٹ ہیں، ان کو کیپٹلائز کریں، ان کے تھرو ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. اسی کے ساتھ ہم نے ویژن 2030 لانچ کیا ہے. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ 2025 میں ہمارا گول ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو لیمن لیڈس اور پی این ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے $1 بلین پہ لے کے جائیں، جو کہ بہت بڑا ہدف ہے ہمارے لیے. لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے، جس سپیڈ سے اور جس طرح کے ریسورسز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، امید ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا. اس کے علاوہ نیکسٹ ایئر میں ہمارا پلان یہ ہے کہ پاکستان نیشنل ٹیکنالوجی موومنٹ کے انڈر ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے دورے کروائیں پاکستان کے ٹاپ سی ای اوز کو، تاکہ وہ پاکستان کے تھرو بزنسز ڈفرینٹ کنٹریز سے لا سکیں. ہمارا پہلا پلان یہ ہے کہ ہم پاک یو ایس ٹیکنالوجی کوریڈور لانچ کر رہے ہیں اپریل میں. ہم ایٹ لیسٹ 50 سی ای اوز کو یو ایس لے کے جا رہے ہیں 2 ہفتے کے دورے پہ، جس میں ہم ان کو سلیکان ویلی کا دورہ کروائیں گے، گوگل، امیزون، ٹویٹر، ٹیسلا، ان کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ ملوائیں گے اور ان کو پارٹنرشپس کروا کے دیں گے تاکہ وہ یہاں پہ بزنسز لا سکیں. اس کے بعد ہم یو کے ٹیکنالوجی پارک لانچ کریں گے، پھر یورپ ٹیکنالوجی پارک، پھر سنگاپور، ملیشیا، یہاں پہ بہت زیادہ بزنس ہے، ساؤتھ کوریا میں بہت زیادہ بزنس ہے. ان کنٹریز کے ساتھ ہم افیلیشنس کریں گے پاکستان کی آفیشیل، اور اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہوگا، ہمارے اداروں کا، پاشا کا بہت بڑا رول ہوگا، چیمبر آف کامرس کا بہت بڑا رول ہوگا. اور انشاءاللہ 2030 میں ہمارا گول یہ ہے کہ ہم پاکستان کو $100 بلین کی ایکسپورٹس پہ لے کے جائیں، اور پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا لون ہے اور پاکستان میں جو غربت ہے اس کو ہم ڈیجیٹل لٹریسی کے تھرو ختم کر سکیں انشاءاللہ. آپ کیونکہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک تو یہ بتائیں کہ نیٹ کی بندش سے کیا مسائل آپ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، دوسرا کیا پاسبل وے آؤٹ ہو سکتا ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، حل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، اس کے لیے جو ہے نا ہم نے پرسنل لیول پہ کچھ فائر والز جو ابھی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، دیکھیں وہ ہیں تو نیشنل انٹرسٹ کے ہی فیور میں، جو کہ اچھی بات ہے. چائنا میں بھی فائر والز امپلیمنٹڈ ہیں، یو ایس میں بھی ہیں، رشیا میں بھی ہیں، تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے. اور جب بھی بڑے نیشنل لیول پہ اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو ان میں 2-4 چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن ایز پاکستانیز جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، ہم نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا کہ ہم نے لیٹرز آف اپالوجیز لانچ کیے تھے ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ویڈیو ٹیسٹیمونیلز بھی لانچ کیے تھے کہ یہ ایک ٹیمپرری بندش ہے، اس میں پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم بہت جلدی بیک آن ٹریک آ جائیں گے. اور اس میں وے فارورڈ ہم نے جو لوکل لیول پہ کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے ٹنلنگ سٹارٹ کی ہے یو ایس سے، اور ہم بہت سارے جو ٹیلی کمیونیکیشن ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ہم اپنی 4G سے 5G ٹیکنالوجی کی طرف جلد از جلد لانچ کریں. اس پہ نسٹ میں، یو ای ٹی میں اور بہت سارے اداروں میں آلریڈی ریسرچ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم ٹیلی نور کے ساتھ بھی اور جیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کریں. جاپان سے بھی ہم نے کچھ اسٹیک ہولڈر سے بات کی ہے کہ ہمیں 5G ٹیکنالوجی کے لیے پیٹنٹڈ جو ہے نا ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم پاکستان میں جلد از جلد انٹرنیٹ کی بندش کو ایک تو ختم کر سکیں، اور دوسرا جو ہمارے جو نیشنل اسٹیک ہولڈرز فائر وال کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کر سکیں کہ وہ جلدی سے جلدی امپلیمنٹ کر لیں. ہم یہاں سے اپنی انڈسٹری سے بھی ریسورسز دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ڈیو آپس کے، ہمارے مینج نیٹ ورک سروسز کے ریسورسز کو یوٹیلائز کریں، اس کو جلدی سے جلدی امپلیمنٹ کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے فری لینسرز کو یہ اپرچونٹی بھی دے رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے بہاف پہ ان کے کلائنٹ سے بات کر سکتے ہیں اور ان کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری روڈ بلاک ہے اور بہت جلدی ول بی بیک آن ٹریک. بہت شکریہ شرجیل، وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اپنے اس مشن میں اور اس وطن کے ساتھ محبت میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور کامیاب رہیں. تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک 27 سالہ نوجوان شرجیل شہاب جو ابھی گریجویشن کر کے نکلا ہے ایک بڑے
مشہور ادارے سے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اس قدر لگاؤ رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے کہ پہلے تو وہ ایک سال میں $20 بلین کا جو ہدف تھا وہ تو اچیو کر ہی چکا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی کے ایکسپورٹس $4 بلین سے $100 بلین تک جائیں، اور وہ کس طرح جائیں گی وہ سارا کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی ان کے ساتھ اس جو ہے وہ قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ مجھے اس کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔